محمد رسول اللہ۔ کلمے کا پہلا جز توحید کے بیان پر ہے اور دوسرا جز محمد رسول اللہ یہ کملی والے کی شان رسالت پر ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ساری زندگی کو پڑھتا رہے جب تک وہ پورے یقین سے محمد رسول اللہ نہیں کہے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چونکہ ایمان لا الہ الا اللہ کی ادائیگی کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی تصدیق میں ہے، یعنی جب اس کی تصدیق کی جائے کہ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو اس یہ تصدیق کرنے والا خوشبخت مومن کہلاتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں دیگر نفوس قدسیہ ہوں، تو جو ان کے ساتھ یعنی کملی والے کے ساتھ ہیں فرمایا ان کی ایک صرف یہ ہے کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہوتے ہیں، اور دوسری ان کی صرف یہ ہے کہ رحماء بینہم وہ آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں، یعنی مومن کے لیے بہت رحم دل ہوتا ہے۔ تو اب وہ والذین معہ جو حضور کے ساتھ تھے، جنہیں حضور نے اپنے ساتھ رکھا، ان کی یہ صرف اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ آپ خود سوچے ذرا وہ کتنے اعلیٰ و ارفع لوگ جنہیں رسول اللہ کے لیے اللہ نے چن لیا ہیں، تو سارے ہی وہاں بس رہے ہیں مکہ میں مدینہ پاک میں، مگر والذین معہ بلند و بالا وہ ہوئے جو مصطفیٰ کے ساتھ مل گئے، حضور کے غلام بن گئے۔ اب جو جماعت حضور کے لیے اللہ نے چنی اور وہ صحابہ جن کی تربیت سرکار دو عالم نے فرمائی، چونکہ اہل بیت یہ تو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، سرکار کے اپنے ہیں، اور صحابہ کہیں سے کوئی چلا، کوئی کسی قبیلے سے آیا، کوئی کسی قبیلے سے آیا اور آ کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، سرکار نے ان کو اپنا بنایا اور انہوں نے اپنی ساری کائنات مصطفیٰ کو سمجھا۔ تو اب ان کی یہ شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں نا، ان کی شان یہ ہے کہ یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ جن کی تربیت سرکار نے فرمائی ہو، جو غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا وہ بلند و بالا ہو گیا، جو خواجہ غریب نواز کی مجلس میں بیٹھا وہ پاک و صاف ہو گیا، جسے شہنشاہ نقشبند نے اپنی نظر سے مہربانی فرمائی، اس کی پاکیزگی اندر سے وہ پاک ہو گیا، جسے حضرت شیخ شہاب الدین نے پیاری نظر سے دیکھا، اس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں رہنے دیا، جسے تاجدار گولڑا شریف نے اپنی پاکیزہ نگاہوں سے نوازا۔ ان کی پاکیزگی میں کوئی شک نہ رہا کہ اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ یار جو مولا علی کی محفل میں بیٹھا اس کی بلندی کا کیا عالم ہوگا، جو امام حسن کے حضور میں آیا اس کی شان کا کیا عالم ہوگا، جو امام حسین کے قدموں میں بیٹھا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر خود سوچیں جنہیں اللہ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بٹھایا اور جو مصطفیٰ کے صحابہ کہلائے
شان و عظمت کا عالم کیا ہو، جنہیں مصطفیٰ نے خود اپنی نگاہوں سے نوازا، تربیت مہربانی فرمائی، اپنا بنایا۔ کتنے نصیب والے تھے جنہیں کلمے والے نے پڑھایا۔ کسی کو کلمہ حضرت خواجہ غریب نواز نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی مجاہد نے پڑھایا، مگر صحابہ پہ قربان جائیں جنہیں کلمے والے نے پڑھایا ہے۔ بلند جماعت، بڑی شان والی جماعت صحابہ کرام کی۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم۔ یہ اللہ کا قرآن شان بیان کر رہا ہے اس جماعت کی جو جماعت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تمام صحابہ کرام علیہ الرضوان جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، جو مصطفیٰ کے صحابی بنے، اللہ نے انہیں بلند شان عطا فرمائی ہے۔ سارے کائنات کے ولی مل جائیں، غوث مل جائیں، قطب مل جائیں، کلندر مل جائیں، مجروب اکٹھے ہو جائیں، عالم فاضل سارے جمع ہو جائیں، تہجد گزار شب زندہ دار سارے جمع ہو جائیں، صحابی کی گردِ راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے صحابی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ جس نے اپنی نگاہوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھا اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمازوں والے پیچھے، روزوں والے پیچھے، تہجد والے پیچھے، عبادات والے پیچھے، ان کے برابر کوئی نہیں جنہوں نے نگاہ سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ پھر خود سوچیں، نگاہ سے دیکھنے والوں کی یہ شان ہے جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، اس مصطفیٰ کی نسل پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار کی آل بیت بھی شان والے، مصطفیٰ کے صحابہ بھی شان والے، حضور کی آل بیت کا ایک ایک فرد شان والے، مصطفیٰ کے صحابہ میں سے ایک ایک صحابی شان والے۔ پھر کیا کہنے ان کے جنہیں مصطفیٰ نے خصوصی مہربانیوں سے نوازا ہے۔ ان خصوصی نوازشات والوں میں سے صدیق اکبر پہ قربان جائیں، حضرت عمر کے فدا ہو جائیں، حضرت عثمان غنی پہ واری جائیں، مولا علی پہ نثار جائیں۔ صحابہ سارے کے سارے شان والے ہیں، مگر کیا کہنے ان کے جنہیں مصطفیٰ نے اس شان سے نوازا۔ فرمایا لوگوں جنت میں میرا رفیق عثمان بن عفان ہوگا۔ جہاں میرے سارے صحابہ ہیں، فرمایا جنت میں میرا رفیق، جنت میں میرے ساتھ میرا عثمان ہوگا، جنہیں مصطفیٰ نے جنت میں اپنے ساتھ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اس مصطفیٰ کے رفیق کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا دنیا کی عقیدہ ہے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ کی آل بیت جیسا بھی کوئی نہیں، مصطفیٰ کے صحابہ جیسا بھی کوئی نہیں۔ اس جماعت میں حضرت عثمان غنی کا پیارا نورانی چہرہ، سبحان اللہ، بولے ذرا سبحان اللہ۔ کتنا نورانی چہرہ، کتنا نورانی چہرہ، کتنا نورانی چہرہ، سبحان اللہ۔ صرف دنیا میں نہیں چمکے، فرمایا جب عثمان جنت میں جائیں گے جنت میں بھی روشنی بڑھ جائے گی، جنت کی روشنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اہل جنت کہیں گے یا اللہ جنت کے نور میں اضافہ ہو گیا، جنت میں کی چمک میں اضافہ ہو گیا۔ فرمایا جائے گا جنت خوش ہو رہی ہے، جنت میں عثمان آ گئے ہیں، عثمان کے
چہرے کے نور سے چمک جنت بھی چمک اٹھے گی سبحان اللہ ان کا کیا کہنا جنہیں مصطفیٰ کریم سرکار نے شکے پاک کی کرے اپنی دہری دامادی عطا فرمائی اللہ اللہ توجہ کریں ذرا جسے مصطفیٰ کے شہر سے نسبت ہو جائے وہ بلند و بالا ہے سبحان اللہ حضرت عثمان غنی وہ شان والے ہیں جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ذوالنورین دو نوروں والے دو نوروں والے دو نوروں والے نہیں تھوڑا پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ میں کوئی خاص پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی معمولی شان والے نہیں ہیں حضرت عثمان کے بارے میں جو کمزور جملہ کہتا ہے وہ خدا کو بھی اذیت پہنچاتا ہے مصطفیٰ کو بھی اذیت پہنچاتا ہے حضرت عثمان کے بارے میں ہمیشہ پیارا جملہ ہی زبان سے نکالنا اس لیے کہ جب عثمان سے پیار کرو گے تم سے خدا بھی پیار کرے گا مصطفیٰ بھی پیار فرمائیں گے سبحان اللہ ذوالنورین کا معنی دو نوروں والے بولو کیا سارے سب کی آواز آئے کیا دو نوروں والے اب امت کے علماء سے پوچھو ذوالنورین دو نوروں والے کیا مطلب فرمایا اس لیے کو ذوالنورین کہا جاتا ہے شکے پاک دیگرین کے نکاح میں مصطفیٰ کی دو بیٹیاں آئی ہیں دو نوروں والے یعنی سرکار کی دو بیٹیاں نور یہ دو نور حضرت عثمان کو ملے اس لیے ان کو دو نوروں والا کہا جاتا ہے بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں سب مقابل فکر والے کہتے ہیں وہ ذوالنورین ہے وہ ذوالنورین ہے یار جن کی بیٹیاں نور ہیں اس مصطفیٰ کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا اور پھر وہ دو نور جس کے گھر میں آئے جس کے عقد میں آئے جس کے نکاح میں آئے جو پیارا دو نوروں والا بنا ہے خود سوچیں ذرا اس پہ خدا کتنا راضی ہے مصطفیٰ کتنے راضی ہیں اس لیے تو گرد شریف سے حضرت نصیر ملت چراغ گرد شریف حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی سید تعریف کر رہے ہیں مولا علی کے بیٹے حضرت عثمان غنی کی تعریف کر رہے ہیں نہیں آپ سارے نہیں بول رہے جہاں کر کے بولے گا میں کسی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ عام کیا جانے عثمان کی کیا شان ہے مصطفیٰ کے بیٹے حضرت عثمان کی شانیں بیان کر رہے ہیں مصطفیٰ کے شہزادے ان کے لیے مناقب لکھ رہے ہیں بیوی کہتے ہیں اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی ہاں آج میرے تک آپ تک جو کلمہ پہنچا ہے اس کلمے کے پہنچانے میں بڑے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں انہی قربانیاں دینے والوں میں ایک بلند شان کے مالک حضرت عثمان غنی سرکار کی ذات تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت یہ لازمی اور ضروری ہے حضرت عثمان غنی کا ادب لازمی اور ضروری ہے حضور کے تمام صحابہ کا ادب لازمی اور ضروری ہے اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں انہیں مصطفیٰ کی صحبت کی برکتیں اللہ نے عطا فرمائی
ہم تو نسبت والے ہیں، مدینہ شریف سے کوئی بندہ آئے، حجاز مقدس سے آئے، سعودی عرب سے کوئی عربی آ جائے تو مسلمان اس کے کاندھے کو چومتا ہے، اس کے سر کو چومتا ہے کہ یار اس کا تعلق مدینہ شریف، مکہ شریف، حجاز مقدس سے ہے، چاہے وہ مسجد نبی کے قریب سے بھی نہ گزرا ہو، لیکن چونکہ نسبت اس کی حجاز مقدس ہے تو مسلمان اس کا اس نسبت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں۔ ہم تو نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں، دور کی نسبتوں کا۔ یار جن کے گھر میں مصطفیٰ کی 2 شہزادیاں جلوہ فرما، جن کے گھر میں اللہ اکبر یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، بڑے پہلی دفعہ میرے گھر میں سنگ صاحب نے نعرہ لگایا۔ آج تو یہ بھی بول پڑے، اور جو آپ بولنے والے ہیں آپ کو تو زیادہ بولنا چاہیے، یعنی میرا خیال ہے آپ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ طے کرے شرم و حیا، جامع القرآن، جنہیں مولا علی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور جو مولا علی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جن کا باہمی بڑا محبت کا تعلق ہے۔ اچھا میں خاص بات کرنے لگا ہوں، آل نبی سادات سید ہونے کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بہت محبت سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ دل کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، مولا علی کا خون ہے، جو بی بی پاک کی اولاد ہیں، وہ تو بلند و بالا ہے، مگر دیکھیں کہ وہ ان ہستیوں کا ادب کے ساتھ نام لیتے ہیں اور محبت سے ذکر کرتے ہیں۔ سید اس لیے ان کا پیار سے ذکر کرتے ہیں تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے جب ہم مصطفیٰ کے بیٹے ان سے راضی ہیں تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جب ہم مصطفیٰ کی اولاد ان سے راضی ہیں تو پھر تم کون ہوتی ہو دور سے آ کے ان سے ناراضگی کا اظہار کرنے والے؟ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جب حضرت عثمان غنی پر مشکل وقت آیا اور کچھ لوگوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا تو محاصرہ کرنے والے، حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے، حضرت عثمان غنی پر حملہ آور ہونے والے آپ کے دروازے سے اندر داخل نہ ہوئے بلکہ ساتھ والے مکانوں کی چھتوں سے پھلانگتے ہوئے حضرت عثمان غنی کے گھر میں آئے، دروازے سے داخل کیوں نہ ہوئے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں مولا علی نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو فرمایا امیر المومنین پر مشکل وقت آن پڑا ہے، اے میرے حسن تو بھی پہنچ، اے میرے حسین تو بھی پہنچ۔ امیر المومنین پہ حملہ کرنے لگے ہیں، دروازے تک پہنچنے لگے ہیں، لہذا اے میرے بیٹے حسن ایک دروازے پہ تو نے پہرا دینا ہے، حسین دوسرے دروازے پہ تو نے پہرا دینا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کون کھڑا ہے؟ امام حسن کھڑے ہیں، امام حسین کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ تو قیامت تک یہ نظارہ ہر مومن کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہے گا اور مومن ہمیشہ پیار کرتے رہیں گے حضرت عثمان سے، اس لیے کہ جناب عثمان سے ہم اپنی آنکھیں کیسے چرا سکتے ہیں؟ عثمان غنی کا دروازہ ہے اور عثمان کے دروازے پر دفاع کے لیے ہمیں حسن بھی نظر آ رہے ہیں، حسین بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب جو سید ہیں یا قیامت تک ہوں گے، سید انہی کو کہا جاتا ہے جو امام حسن کی اولاد میں سے ہوں یا امام حسین کی اولاد میں سے ہوں۔ ظاہر دونوں بھائیوں کی اولاد کو ہی سید کہا جاتا ہے، حسنی سید، حسینی سید، امام حسن کی اولاد بھی سید، امام حسین کی اولاد بھی سید۔
اب جن کی اولاد سید ہیں وہ دونوں شہزادے حضرت عثمان غنی کا دفاع کر رہے ہیں اور قیامت تک گویا اپنی اولاد کو اپنے عمل سے بتا رہے ہیں. ہمارا کردار یاد رکھنا، بھول نہ جانا، ہم عثمان غنی کے ساتھ کس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک ذات، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی محبت ہے کہ جب سرکار کی دوسری شہزادی کا انتقال ہوا، سرکار نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو اس کا نکاح بھی میں عثمان سے کر دوں. حضرت بی بی پاک کو مولا علی کے گھر میں گئی تو فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی اور وہ زندہ ہوتی، فرمایا اس کا عقد بھی میں عثمان سے کرتا. عثمان سے حضور کو اتنی محبت ہے تو لہذا مسلمان کو حضرت عثمان سے اتنی محبت ہونی چاہیے. ہر مسلمان دیکھے کہ مصطفیٰ کو جناب عثمان غنی سے کتنا پیار ہے. اللہ اکبر. اگر قدو شریف سے حضور محبت کرے تو مومن کہتے ہیں ہمیں قدو شریف سے پیار ہے، سرکار قدو سے محبت فرماتے. یار سرکار قدو شریف سے محبت کریں تو میرے اور آپ کے ذہن و گمان میں یہ بیٹھتا ہے کہ ہم نے محبت کرنی ہے چونکہ سرکار نے ان سے محبت کی ہے. ان کا کیا کہنا جنہیں مصطفیٰ نے اپنے جنت کا رفیق بنا لیا ہے. فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا میرا عثمان. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت کی کتاب لکھی، اس میں حدیث لے کے آئے. کہتے ایک دفعہ سرکار تشریف فرما تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. حجاب والے تھے تو جو ہی سرکار کی نظر پڑی انہوں نے سر نیچے کیا ہوا، آنکھیں جھکائی ہوئی، ادب کے ساتھ کھڑے. سرکار کو فوراً ایک خیال آ گیا، حضور کو فوراً ایک خیال آیا کہ جب میرا عثمان میرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا حیا کی وجہ سے، تو اگر قیامت کے دن اللہ نے میرے عثمان کو کھڑا کر دیا تو میرا عثمان اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا. اب اعلیٰ حضرت نے وہ حدیث لکھی ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ میرے عثمان سے حساب نہ لینا. جو بے حساب جا رہے ہیں اور کئیوں کو بخشوا کے جا رہے ہیں ان کی شان سن رہے ہو، اور بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ. سرکار نے دعا مانگی اے اللہ میرا عثمان حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، قیامت کے دن میرے عثمان سے حساب نہ لینا. تو اللہ کی طرف سے پیغام ملا پیارے ہم نے عثمان سے کیا حساب لینا ہے، ہم تو آپ کی امت کے 70,000 گناہگاروں کو عثمان کی سفارش کے بخش کے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں. آپ کی امت کے 70,000 گناہگار عثمان کی سفارش اور شفاعت کے بخش کے ہم ان کو جنت میں مقام عطا فرمائیں گے. جس پاک حضرت عثمان کی شفاعت پر ہزاروں گناہگار جنت میں پہنچ جائیں، جن پر خدا راضی ہو، مصطفیٰ راضی ہو. آپ خود سوچیں ذرا اللہ نے ان کو کتنی بلندی اور عظمت اور رفعت عطا فرمائی. تو لہذا حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ، حضور کے خلفاء تمام کا ادب و احترام دل سے کرنا ہے. میں نے اس منبر سے 30 سالوں میں 30 سال کا عرصہ تقریباً ہونے والا ہے، میں نے آج تک جب بھی پیغام پہنچایا محبت کا پیغام پہنچایا. آج تک اس منبر کا غلط استعمال نہیں ہونے دیا، نہ کیا ہے نہ کرنے دیا ہے. اس منبر سے حق کی آواز آپ تک پہنچی ہے، محبت کی آواز آپ تک پہنچی ہے، پیار کی آواز آپ تک پہنچی ہے. گواہ رہنا زندگی کا پتہ نہیں ہے، مسجد فاروقی کے در و دیوار گواہ رہیں گے. میں جب تک اس منبر پہ رہا مصطفیٰ کی آل بیت کا بھی ذکر پیار سے کیا، مصطفیٰ کے صحابہ کا ذکر بھی پیار سے کیا. بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا میں نے اسی منبر پہ بیان کیا. اسی منبر پہ میں نے ان کی شان بیان کی کہ وہ صحابی رسول ہیں اور ہمارے حضور تاجدار گولہ رحمت اللہ علیہ، حضور باپو جی رحمت اللہ علیہ، حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ
پیر جی کی کتاب کا نام ہے نام و نسب. نام و نسب کے اندر حضور نصیر ملت نے لکھا، فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی تعظیم و تکریم واجب، لازم اور ضروری ہے. میں نے یہ ان کی صحابیت کا جو شرف ہے اس شرف کا بیان ہمیشہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے. اسی منبر سے میں نے علی مولا کا حق بھی بیان کیا ہے. مولا کائنات کا جو حق ہے، مولا کائنات کی جو شانیں ہیں، حضرات اہل بیت کا جو مقام ہے اس میں بھی کبھی ڈنڈی نہیں ماری. جو صحابہ کا مقام ہے اس میں بھی کبھی ڈنڈی نہیں ماری. اس لیے کہ مجھے پتا ہے آج نہیں تو کل میں نے قبر میں اترنا ہے، پوچھا جانا ہے کیا کیا لوگوں کو بتا کے آیا ہے. تو میں نے آپ کو جب بھی پیغام دیا مصطفیٰ کی اہل بیت کے ادب کا پیغام دیا، مصطفیٰ کے صحابہ کے احترام کا پیغام دیا. بس یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، آنے والی نسلیں آئیں گی، سنیں گی. آپ نے مجھ سے 30 سالوں میں سنا، آگے جو اللہ کو منظور ہوا وہ سنتے رہیں گے. آج میں نے حضرت عثمان غنی کا ذکر کیا، اس بد نصیبوں کی زبان سے حضرت عثمان کے بارے میں کمزور جملے سنے جا رہے ہیں. لہذا ہم کہنا چاہتے ہیں وہ زبان کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی جو مصطفیٰ والوں کے بارے میں غلط بولے. زبان وہ اچھی ہے جس سے مصطفیٰ والوں کی تعریفیں نکل رہی ہوں اور ان کے لیے خیر کے جملے نکل رہے ہیں. جو اہل بیت سے محبت کرے وہ بھی رحمت کا مستحق ہے. جو صحابہ سے پیار کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہے. جو اہل بیت کا بے ادب ہے اس پہ بھی لعنت ہے. جو صحابہ کا بے ادب ہے اس پہ بھی اللہ کی پھٹکار ہے. لہذا یاد رکھنا، اگر رحمت لینا چاہتے ہو تو ادب سے مصطفیٰ کی اہل بیت کے بھی غلام بن جاؤ، مصطفیٰ کے صحابہ کے بھی غلام بن جاؤ. اللہ تعالیٰ اس جماعت کے صدقے سے جنہیں مصطفیٰ کا صحابی کہا گیا ہے، اس جماعت کے صدقے سے جنہیں مصطفیٰ کی اہل بیت کہا گیا، اللہ ہمیں اس جہان میں بھی مصطفیٰ کا بنا کے رکھے، قبر میں بھی مصطفیٰ کا بنا کے رکھے، اور میدان محشر میں جب اٹھائے جائیں تو اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے جو مصطفیٰ کی اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے، مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرنے والے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.